خلوت میں آپ کے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کی ڈیوٹی اور حاضری کو پیش کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں ظاہراً، تو آپ اس طریقے سے اس کو دعاؤں سے نوازتے ہیں کہ وہ لمحات قابل دید ہوتے ہیں، اور جس محبت سے آپ نے اپنے علاقوں میں انتظامات کیے اور لوگوں کو ساتھ لے کر آئے، ایک ایک میرے علم میں مجھے معلوم ہے، شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس شخص کے ساتھ گاڑی میں کتنے لوگ آئے ہیں، لیکن جو میرے پاس رپورٹ موجود ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور وہ دکھا سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کتنے کتنے احباب تشریف لائے، جو کل میں تھے وہ چلے گئے، کیونکہ دنیا کے معاملات ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، مصروفیات ہیں، جو پرسوں آئے چلے گئے۔ یہ 3 دن کا اجتماع کیوں ہمارے بزرگ رکھتے ہیں؟ اسی لیے کہ بھئی آتے رہیں جاتے رہیں، حاضریاں لگتی رہیں، حاضریاں لگتی رہیں۔ لیکن آؤ یارو، ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے عبادت۔ کیا یہ ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی توجہ سے بات سنیں، خاموشی کے ساتھ سننے والی باتیں یہ، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت۔ عادت کیا ہے؟ کھلے ہاتھوں ننگے سر بازاروں میں پھرنا، گلیوں سڑکوں پہ پھرنا۔ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ باوضو ہو کر، لباس پاک کر، قبلہ رو ہو کر، سر کو ڈانپ کر، ہاتھوں کو باندھ کر، پھر جھک کر کھڑے ہو جانا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ وہ ہماری عادت تھی، جیسی بھی تھی، لیکن یہاں ہم آئے ہیں عبادت کا مغز حاصل کرنے کے لیے، یہاں ہم آئے ہیں خلوص حاصل کرنے کے لیے، یہاں ہم آئے ہیں محبت حاصل کرنے کے لیے، یہاں ہم آئے ہیں الفت حاصل کرنے کے لیے، یہاں ہم آئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ بھئی سارا سال ہم گھروں میں کھانا نہیں کھاتے ہیں یقیناً، لیکن میاں جو یہاں پانی ملے گا وہ وہاں نہیں مل سکتا۔ اس پانی کی قدر جو یہاں کھانا پیش کیا جا رہا ہے وہ آپ کو گھروں میں نہیں مل سکتا۔ کیوں بھائی؟ جو گھر میں کھاتے ہیں وہ آپ کما کر لاتے ہیں، جو یہاں کھاتے ہیں قلندر کبریا کا زہد کھا رہے ہیں۔ یہ حضرت قلندر کبریا رحمت الرحمان نے جو اپنی حیات طیبہ دنیا کے لیے نہیں، کسی غرض کے لیے نہیں، کسی اسلوب جاہ و منصب کے لیے نہیں، کسی حشمت و زر کے لیے نہیں، کسی پراپرٹی اور بینک بیلنس اور کاروبار اور تجارت اور مکانات کے لیے نہیں، بلکہ حضور قبلہ عالم عالی پرور بندہ نواز نے اپنی ڈیوٹی جو کی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کی ہے۔ پھر خالق کائنات نے فَاذْكُرُونِی اذکرکم کے تحت یہ وعدہ مکمل فرمایا ایک قلندر کبریا جموں کے ٹیلوں سے لے کر، بچپن سے لے کر، ولادت سے لے کر، پھر شباب سے لے کر اور پھر بڑھاپے تک، اور جموں سے چلتے ہوئے جموں کے کھنڈرات میں عبادات کا رخ اپنی جگہ، مغز عبادت اپنی جگہ، پھر وہاں سے حضرت امیر ملت کے قدموں میں آنا یہ اپنی جگہ، اور پھر وہاں سے بڑیلہ شریف تشریف لے جانا یہ اپنی جگہ، اور اے میرے بندے وہاں سے چل کر نقیب آباد کی بستی میں حاضر ہونا، اور پھر وہاں سے حضرت قلندر کبریا بابا رحمت علی شاہ قادری قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کو حاصل کر کے یہ سب کچھ کیا اللہ کے لیے۔ جب صوفی خواجہ محمد کے گھر سے چلے تو اللہ کے لیے، جب اپنی دنیاوی مصروفیات کو ترک کیا تو اللہ کے لیے، جب اشغال کو اختیار کیا تو اللہ کے لیے۔
لیے، عبادت کی اللہ کے لیے، ریاضت کی اللہ کے لیے، ساہو چک کی بستی کو شرف قدم بوسی بخشا اللہ کے لیے، پھر ساری رات اللہ اللہ کیا تو اللہ کے لیے، لوگوں کی خدمت کی تو اللہ کے لیے، لوگوں کو کھانا کھلایا تو اللہ کے لیے، لوگوں کو پانی پلایا تو اللہ کے لیے، لوگوں کے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کیا تو اللہ کے لیے، لوگوں کے دلوں کی بنجر زمین کو تم نے سیراب کیا تو اللہ کے لیے، جب تشنگان علم اور روحانیت تیرے قدموں میں آئے ان کے دلوں کو تو نے آباد کیا تو اللہ کے لیے، جب تو نے کسی پہ نگاہ اٹھائی تو اللہ کے لیے، جب کسی سے کلام کیا تو اللہ کے لیے، جب کسی سے سلام لیا تو اللہ کے لیے، جب کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، اے کلندر کبریا جو تو نے کیا تو اللہ کے لیے، آج رب جو کرتا ہے وہ تیرے لیے۔ خالق فرماتا ہے میرے بندے تیرے دن گزرے تو اللہ جینا یہ بیت ہوں لے ربے ہیں سجد ہوں وقت قیامت کے مطابق گزرے تیری ذاتیں کی ذاتہ جافا جنوبہم انل مداجعی یدعون ربہم خوفاً و طمعا کے مطابق گزری۔ اے میرے محبوب تیرا اوڑنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا اگر گزرتا ہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے مطابق گزرتا ہے۔ اے میرے بندے تیری زندگی گزری تو مصطفیٰ کے لیے گزری، تیرا دن اور شب روز گزرے تو عشق مصطفیٰ میں گزرے، لیکن آج اذکرکم کا وعدہ میں مکمل کر کے تیری قبر انور کے اوپر سفید چمکتا ہوا گنبد جو مرکز انوار اور رحمت رہے گا، اور ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ہزاروں سال بلکہ قیامت تک کے لیے تیری قبر پہ مخلوق خدا کا جب میں غفیر ہوگا، بندے میرے ہوں گے، ذکر تیرا ہوگا، بندے میرے ہوں گے، بندے میرے ہوں گے، قبر تیری ہوگی، ذکر میرا ہوگا، زبان ان کی ہوگی، ان کا مال ہوگا، تیرے نام پر نثار ہوگا۔ اے کلندر کبریا ان کی جانیں ہوں گی، تیرے نام پر نثار ہوں گی، ان کے دل ہوں گے تیرے عشق سے سیراب ہوں گے، ان کا زندگی ان کی ہوگی، نام تیرے ہوگی، زندگی ان کی ہوگی، ہے کہ نہیں زندگی ہماری ان کے نام، زندگی ان کی ہوگی، نام تیرے ہوگی۔ کیوں تیرے نام ہوگی؟ کیونکہ کعبۃ الشاک باشد کی مقام ہر کے ناقص آمدی یا شد تمام۔ بھئی ہم ناقص تھے، ہم عاجز تھے، آئے تو ہوا کیا؟ ان کی بارگاہ میں جب آئے، کوئی بندہ کسی سکول کالج میں داخلہ لیتا ہے نا، ایڈمیشن لیتا ہے، ہم نے کبھی پیر کو سمجھا ہی نہیں، پیر خانے کو سمجھا ہی نہیں۔ کوئی بندہ ایڈمیشن لیتا ہے نا کسی کالج میں، کسی سکول میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنا میرٹ لے کر آؤ۔ تو جو ہے بڑی مکمل غور سے یہ بات سننے والی ہے، کہتے ہیں میرٹ لے کے آؤ، میٹرک میں داخلہ تب ملے گا مڈل میں اتنے نمبر ہوں گے تو۔ کالج میں جاتے ہیں کہتے ہیں جی میٹرک کی سند دکھاؤ، یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہتے ہیں ایف اے دکھاؤ، مدرسے میں جاتے ہیں کہتے ہیں حفظ لے کے آؤ۔ ہم نے بھی ایک ایڈمیشن لیا، ہمیں ایڈمیشن ملا، میرٹ پوچھا گیا، یار میرٹ پوچھا گیا، وہ پیچھے کھڑے تک ذرا غور سمجھے بتاؤ، میرٹ پوچھا گیا تیری عبادت کتنی ہے، تیری ریاضت کتنی ہے، تیرا مال کتنا ہے، تیری پراپرٹی کتنی ہے، تیرا بینک بیلنس کتنا ہے، بس یہ پوچھا کچھ نہیں، ہم نے کہا گناہوں کی گٹھڑی چاہ کے لائے ہیں،
गुनाहों की गठड़ी उठा के लाए हैं। इन्होंने कहा चलो ले तो आए हो, हम इनको पाक कर लेंगे। हम गुनाहों की गठड़ी लेकर आए, मेरिट नहीं पूछा गया। हम फिर भी कहते हैं मैंने अपने पीर के लिए ये किया है। क्या कर सकते हैं हम? धोबी कार्ड समझते हैं? धोबी कार्ड ये लॉन्ड्री के लिए जो कपड़े देते हैं धोबी को क्यों देते हो? कपड़े गंदे होते हैं, हम कहते हैं धो दे। कपड़े गंदे होते हैं, हम कहते हैं इनको धो दे। धोबी कार्ड में कभी किसी ने साफ कपड़ा दिया? नहीं दिया। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਖੈਬਰ ਤੱਕ, ਜੇ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ और मेरी थकावट तो ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह, ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ है। ਸੁਭਾन ਅੱਲਾह। तो बी कार्ड पे जब कपड़े दिए जाते हैं तो वो गंदे होते हैं, अजीब का साफ हम धोने के लिए देते हैं। ये पाक कर दो, ये साफ कर दो। पीर खाना भी धोबी घाट होता है। यहाँ गंदे कपड़े नहीं हम लेकर आते, हमारे दिल गंदे होते हैं, वो हम लेकर आते हैं। हमारे ख्याल गंदे थे, हम लेकर आए। हमारी सोचें गंदी थी, हम लेकर आए। हमारा किरदार गंदा था, हम लेकर आए। हुआ क्या? इनकी बड़ी निगाह नाज। कहा तेरे दिल का गंद भी उतारते हैं, तेरे मन का गंद भी उतारते हैं। गंद ही नहीं उतारते, तेरा मन आबाद भी करते हैं। तेरा मन आबाद भी करते हैं। और जब मन आबाद होता है तो हजरत कलंदर किबरिया की बारगाह में मैंने एक कलाम लिखा है, आपको सुनाना चाहूंगा कि सलासल अरबा से फैज़ याब हुए। कलाम हजरत कलंदर किबरिया दा, जुबान जरूर मेरी नाकस है, लेकिन तुसा सुभान अल्लाह कहनी है, दात देनी है, मोहब्बत पेश करनी है उस नाम दा सदका। सलासले अरबा से फैज़ याब हुए, ऐसे चमके कि आफताब हुए। अगर ऐसे इन लफ्ज़ों जो एक लफ्ज़ भी तो ना समझ आए, आखो जी लफ्ज़ झूठ है। शान मुकाम हजूर किबला आलम दा अपने सामने रखो। सलासले अरबा से फैज़ याब हुए, ऐसे चमके के आफताब हुए। मुर्शिद की निगाह नाज हुई और वो सरे फरिश्ते इंतखाब हुए। 16 साल की उम्र पाक, साड़ियां तो चिट्टियां हो गई ने। 16 साल थी उम्र पाक, आप महवे ख्वाब हुए। मिली खुशखबरी शाहे जमात से, मुबारक हो तुम लाजवाब हुए। मिली खुशखबरी शाहे जमात से, मुबारक हो तुम लाजवाब हुए। जब हुई तवज्जो पीर की, फैज़ से वो कामयाब हुए। जब हुई तवज्जो पीर की, फैज़ से वो कामयाब हुए। ऐसे मिले नवादर पीर से, दोनों जहां में नायाब हुए। मिलता जो भी है ना अपने शेख से मिलता है। ऐ साड़ियां गल्लां ने, मैं सेंट्री का सामान रख लिया तो मेरा बड़ा कम हो गया, मैं कारोबार फलां कर लिया तो हो गया। ना भाई, जो होता है इधर से होता है, जो होता है इधर से होता है, और हमें पता कि इधर से होता है, तो फिर क्यों नहीं समझते? नदीम साहब कहेंगे दवाई मैं देता तो आराम आता है, बात तो ये नहीं बनती। हम तो नहीं समझते, लोग माने तो बड़े माने। मियाँ जो दरख्त लगाया वो हमें पता है, उसको पानी कैसे लगाया, उसकी गोडी कैसे हुई है, उसकी कांट छांट कैसे हो रही है। कल्बे हजी निगाह नाज से हमेशा के लिए शादाब हुए। आए जो कदमों में आपके, तुसी बेगंद जी दुआ करे जी, दुआ करे जी, दुआ करे जी। ए तो यार बीबियां दी गल्लां ने। तसव्वुफ विच इस गल दा कोई हक नहीं जी। तसव्वुफ दे विच ये गल बिल्कुल किसी खाते नहीं आती। हुजूर दुआ फरमाओ, तो साडियां भैणां नूं बड़ा वहम हुंदा है, ते घड़ी मुड़ी पईयां कहंदियां फलाणे काम लई दुआ, फलाणे दी दुआ, फलाणे दी दुआ।
جنہ دی بارگاہ وچ اسی حاضر ہوئے ہیں نا، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا نور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو کیا ساڈا پیر مومن نہیں؟ مومن تو بڑا اورے دا درجہ ہے، یہ تو بڑا اورے دا درجہ ہے۔ آئے جو قدموں میں آپ کے کرم ان پہ بے حساب ہوئے، آئے جو اولیاء در پر وہ بھی محو آداب ہوئے، عرفان ہے خاک قدموں کی کرم آپ کے جناب ہوئے، عرفان ہے خاک قدموں کی کرم آپ کے جناب ہوئے۔ حضرات گرامی قدر انسان کو جو ملتا ہے، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے شیخ کا مرید ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہے، عہد کرتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا، میں آج کے بعد حسنات میں مشغول رہوں گا، سیئات سے محفوظ رہوں گا، فرماتے ہیں اس بندے کا ہر معاملہ اس کے شیخ کی مرضی سے چلتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا تھا گولڑا شریف میں، تو ایک مرید تھا اس دور کے اندر، وہ ہر سال 1,00,000 روپیہ شاہ جی پیش کیا کرتا تھا عرس کے لیے۔ اچھا ہمارا جیسے مزاج ہوتا ہے کہ بھئی میں اتنا نظرانہ پیش کیتا ہے تو پیرہ میرے ناصر اسلام بھی نہیں دئی، وہ نظرانہ پیر صاحب کو تو نہیں دے رہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا آپ کی زبان پہ کیا ہوتا ہے جب نظرانہ دیتے ہو؟ کوئی کہہ رہا لنگر کے لیے، کوئی کہہ رہا مسجد کے لیے، کوئی کہہ رہا مدرسے کے لیے، تو آپ پیر صاحب اس کو کہاں لگائیں؟ کہاں لگائیں بھائی؟ اگر مسجد کے لیے دیا تو وہ اللہ جانے آپ جانے وہ گیا مسجد میں، مدرسے کے لیے دیا تو اللہ جانے مدرسہ جانے آپ جانے گیا مدرسے میں، اگر لنگر کے لیے دیا تو غوث پاک جانے آپ جانے گیا لنگر میں، اللہ کی مخلوق نے کھا لیا۔ اب پیر صاحب کو تو پھر وہی گناہ ہے جو ہم نے پیش کیے۔ بھئی میں یہ بات کرنے میں کوئی ملال نہیں رکھتا، یہ ہم جو ننگے پاؤں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، صوفی نعمت صاحب نے 2 مہینے سے حاجی عظیم صاحب اور بھی جتنے دوست ہیں اپنی جیبوں سے خرچ بھی کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں بھی کر رہے ہیں، اور کسی اشتہار میں نام بھی کوئی نہیں۔ ہم تو اشتہار بھی بناتے ہیں نا اپنی فوٹو دکھانے کے لیے، اور اپنی فوٹو دکھانے کی خاطر اپنے پیر کی فوٹو کو رولتے ہیں، دیواروں پہ اپنے پیر کی فوٹو لگاتے ہیں، بعد میں وہ لگی رہتی ہے، کئی سال پھر گر جاتی ہے، پھر کہیں جاتی ہے۔ ہم اپنی فوٹو کی خاطر، اپنے نام کی خاطر کرتے ہیں۔ بھئی اگر کسی نے کچھ کیا ہے، اگر اس پہ اپنا نام ہے تو اپنا وہ جانے، اس کا نام جانے، ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ بھئی میاں فوٹو ہماری جب ہم کہتے ہیں نہ لگاؤ، تم تو اپنے لیے لگاتے ہیں۔ اب جو کچھ ہم نے پیش کیا وہ تو گیا اللہ کی راہ میں، ہم تو اپنے گناہوں کی جو گٹھڑی چاہ کے لائے تھے، ہم نے ساری زندگی سوچا ہی نہیں، اوہ مجھ سے میرٹ نہیں پوچھا گیا، میرے گناہ معاف کروا کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ ہر سال 1,00,000 روپیہ پیش کرتا تھا، آیا پیر صاحب نے اس کے ساتھ مسکرا کے سلام نہیں دیا۔ یہ بڑا مزاج ہوتا ہے نا، مجھے گدے پہ بٹھائیں، مجھے ادھر بٹھائیں، مجھے ادھر بٹھائیں۔ اس دفعہ انتظامیہ کی ڈیوٹیاں لگی نا، تو میں نے صوفی غفور صاحب سے کہا کہ میاں جو صاحب خلافت ہے نا لوگ، بھئی اتنا ان پہ جب کیا گیا ہے تو پھر ان سے کچھ وصول کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے کبھی۔ میں نے کہا جو صاحب خلافت ہیں وہ رات 3 بجے کی صفائی وہ کیا کریں، اور شاید آپ کو نہیں پتا وہ سب میرے رپورٹ میں آ گیا ہے، میں نے خود دیکھ لیا کہ کس نے صفائی کی ہے، کس نے نہیں کی، اور کون لمبڑدار ہے، کون صفائیاں کرنا چاہتا ہے۔
کون لیٹرین صاف کرنا چاہتا ہے؟ یہ میری لیٹرین نہیں، آپ کی نہیں، یہ حضور قبلہ عالم کے مہمانوں کی۔ 1 لاکھ روپیہ پیش کرتا۔ اچھا اس کے دل میں ملال آیا، اس نے کہا جی اگلے سال میں عرس سے نہیں ہونا، دیکھا گا عرس ہوندا کہ نہیں۔ میں ذرا جی پنجابی چیمہ صاحب اتنے ویکھنا کھلو کے بندے لطف لے رہے ہیں انتظامیہ والے، تو سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس آخیا میں ویکھاں گا عرس ہوندا ہے کہ کئی بندے دا مزاج ہوندا ہے نا، اے کام میں کرنا ایدکا میں نہیں نہ کردا، تے وینا ہوندا ہے کہ نہیں؟ اے جی شاہ ہوری 50 بندے نال لیاندے تے آکھن جی ایدکا میں نہیں نہ بندے کھڑدا، تے وینا اتنے بندے پورے ہوندے نے کہ نہیں؟ میاں یہ جو عرس ہے یہ نہ میرا محتاج ہے نہ تمہارا محتاج ہے، یہ مہربانی تو ان کی ہے جو ہم سے کام لے رہے ہیں۔ کہ حاجی عمران میری گڈی نہ چلائے گا تو گڈی نہیں چلنی، امانت نہ چلائے تو گڈی نہیں چلنی۔ میں تو گل لگا سمجھانا، کسی اور دا نام لیا تو کوئی ناراض نہ ہو جائے، چلو میرے نال ہوندے نے۔ اچھا میں عرض کر رہا جناب، وہ بندے آتے جی میں کام نہ کیتا، پتہ نہیں ہونا کہ نہیں، یہ عرس یہ محفل میریاں تے تہاڈیاں محتاج نہیں، یہ لنگر میرا تے تہاڈا محتاج نہیں، یہ اجر غیر ممنون میرے رب نے اپنا وعدہ مکمل فرما لیا۔ نات خاں کہ میں نات رہے تھے پڑھا گا تے محفل نہیں ہونی، قوال آکھے میں تے قوالی نہ کراں گا تے قوالی نہیں ہونی، یہ تے گلاں خام خیال ہی نہیں ساری، اور سانو بالکل اس گل دا کوئی خیال نہیں کہ اے بندہ نہ کرے گا تو پھر بھی ہوئے گا۔ یہ جو ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں، جو ہوئے گا حضرت قلندر کبریا کر رہے ہیں، اور آپ نے امر اور حکم نال ہو رہا ہے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے کہ میں مکمل یہ گل حضور قبلہ عالم بڑی بڑی فرمائی اور اساں تجرباتی طور تے دیکھیا ہے، ایک لین بھی نہ ود سکتی نہ گھٹ سکتی انہاں دی مرضی تو بغیر، کیونکہ میں راتی دسیا سی عرس پہ آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ اچھا اس آکھیا جی میں ویکھاں گا عرس ہوندا ہے کہ نہیں، وہ نہیں گیا، اس آکھیا لاکھ روپے دا انہوں خماری چڑھی سی، اے خماری والے بندے جڑے ہوندے نا خمار چ رہندے نے، تے سانو تے پائی بڑی وڈی خماری چڑھی ہے، تانوں یا بندیاں نوں پیسے دی خماری ہوندی نا، سانو بڑی وڈی خماری ہے، سانو ساڈو خمار اے وے کہ پیسے دین والا ساڈا یار ہے، جہدے واسطے دعا کرنے انہوں پیا دیندا ہے، جدوں دین والے نال یاری ہے تے پھر لین والے نال ایڈا کیڑا محتاجی والی گل ہے۔ لو جناب اس آکھیا جی میں ویکھاں گا ایز کا عرس کیوں ہوندا ہے، نہیں بندہ گیا، اور نہیں نہ گیا تے واپسی عرس تو لوگ آئے نا تے پیر بھائیاں نوں لگا پوچھن سناؤ عرس ہو صحیح ہو گیا؟ انہاں آکھیا کیا بات ہے، اگے نالوں بھی زیادہ ہویا۔ اے عرس ویکھو نا ہر سال اگے نالوں زیادہ ہوندا ہے، کہ میرے تہاڈے اشتہار لان دی وجہ نال اے نہیں گل آندا اگے نالوں بھی زیادہ عرس ہویا ہے۔ ساکھیا اچھا لنگر کیڑا کیڑا پکا سی؟ انہیں آکھیا لنگر دی انتہا ہو گئی ہے، حلوے وکھرے، بریانیاں وکھریاں، اگے نالوں بھی بریانیاں وکھریاں، اگے نالوں بھی ڈبل لنگر۔ ساکھیا اچھا، انہیں کہا چلو ایدکا پینا کو پچھلے پیسے ہے سن جڑے میں دندہ رہا تے ادھر عرس ہو گیا، اگلے سال ویکھاں، اگلے سال پھر نہیں گیا حاجی صاحب۔ اس پوچھیا جنوں آئے نا پیر بھائی واپس، انہیں کہا جی عرس ہو گیا، انہاں کہا کمال ہو گئی، بے انج دا عرس تے کدی ویکھیا ہی نہیں، ایڈا عرس ہویا کدی ویکھیا ہی نہیں دا۔ ساکھیا اچھا تے اپنے اندروں وچوں مری جائے، اندر والی گل دا تانوں ہی پتہ سی نا۔ اگلا عرس ہویا نا جدوں تیسرا تے نالے چکیا 3 لاکھ پچھلا بھی اگلا بھی تے اندروں مر گئے تے جا کے تے لگ پیا رون۔ پیرا فرمایا کہ یہ تیرے پیسے نال عرس ہو؟ نعرہ تکبیر۔ شیخ سادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تقریرہ میں کہتی ہے گلہ شاکر صاحب دا بہ گیا نہیں۔ اچھا جناب شیخ سادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ بادشاہ دا کوئی غلام ہوئے نا خادم ہوئے، بادشاہ او دے کولوں ڈیوٹی لیندا ہوئے، اس گل نوں ذرا بڑے غور نال سن لیا جے،
इंतजामिया बिलखसूस गौर नाल सुने सुने बादशाह किसे को काम लवे ते बादशाह नूं ओदा शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए ना बादशाह नूं ओदा ममनून होना चाहिए बल्कि उस बंदे नूं बादशाह दा शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई तेरी मेहरबानी है तू इन्हां विचों मैनूं चुन के ड्यूटी ले लई है। जितने दोस्तों ने जितों जितों तुसी लंगर शरीफ जो मामलात कीते ने अंजुमन की खिदमत की है जो कुछ किया है बाद बंदे गल सोच रहे जो मास्टर मुश्ताक साहब ने पैसे फड़ा छड़े पता नहीं ये पहचानगे कि नहीं। हर बंदा जिन्ने 5 रुपये भी पेश किए ना मैंने पूछ सकता है ऐसी गल नहीं क्योंकि असा एजेंट नहीं छड्डे तुसी जो करदे हो अपनी खुशी नाल करदे हो साडी तरफों पाबंदी कोई नहीं साडे नां ते किसी बंदे नूं 1 रुपया ना दिओ ना असा एजेंट छोड़े ना उन्हां दी ड्यूटियां लगाईयां ने ना असी जाके लंगर मंग के लियाने ये लंगर गौसे आज़म दा लंगर क्यों नहीं चलाना है तो जदों गौसे आज़म दा लंगर चलाना होना है तो सानू मंगन दी किहड़ी लोड़ है लेकिन उन्होंने दी मेहरबानी है किसी को ड्यूटी लगवा लेन कि चल 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 चावल चुक चल आटा चुक घ्यो चुक लंगर ही मेरा उथे चल के पेश कर ये उन्होंने दी मेहरबानी ते करीमी है। हजरात गिरामी कदर मैं अर्ज़ कर रहा कि हुजूर किबला आलम दे उर्स पाक अंदर असी सारे हाज़र हां ये उन्हां दी करम नवाजी है और असा किसी ने जो जो कुछ किया है ये भी उन्हां दी करम नवाजी है ये भी उन्हां दी करम नवाजी है। दूसरा तुसी अपने इलाके अंदर जेड़े इज्तिमात करदे हो उर्स मुनक्कद करदे हो महफिलां हुंदियां ने ते साडे दिल च की ख्याल हुंदा है ये महफिल करवा रहे ने सूफी इरशाद साहब सूफी गफूर साहब डॉक्टर एहसान साहब वो मेरी महफिल नहीं सुनाए तो मैं नहीं जाना इस गल की मैनू नहीं समझ आती ना तो सूफी गफूर में इतनी ताकत महफिल करवाए ना मास्टर मुश्ताक की हैसियत है ना डॉक्टर एहसान की हैसियत है ना सूफी नियामत की हैसियत है महफिल करवान या उर्स करवान उर्स हजरत कलंदर किबरिया दा हुंदा है महफिल जिक्र मुस्तफा दी हुंदी है उस महफिल और उर्स में जिन्ने आना है हजरत कलंदर किबरिया वास्ते आना है या मुस्तफा जाने रहमत वास्ते इस वास्ते उन्होंने महफिलों में जरूर पहुंचा करो हर सूरत पहुंचा करो और जेडे महफिल करवाने वाले ने जदों जेडे सालाना प्रोग्राम ने भी गल अज बड़े गौर नाल सुन लो एक बारी मैं अगे सुनाई सी लेकिन कुछ बंदे कहंदे असीं नाम ही अमल करांगे तो काम हो जाना लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना उस तारीख तो उस डेट तो दो इनको पता सारा होता है हमारी जो किताब है ना इनके सामने खुली हुई है लेकिन इनकी बंदा नवाजी है ये उसको बंद ही रखते हैं ये बंद ही रखते हैं कि भाई कोई बात नहीं। अच्छा हजूर आतम असम हुए हैं तो वो बैठे हुए थे अपने आस्थाने पर एक औरत आई तो ये हर बंदे को मुझे आपको बशरी आर्जा है सबको लायक है बैठते बैठते उसकी हवा खारिज हो गई खारिज अब वो अपने दिल में बड़ी परेशान कि मैं पीर साहब के पास हाजिर हुई हूँ और मुझसे ये फेल हुआ है वैसे भी बंदा हो जाता है ना परेशान किसी के सामने तो अब वो बड़ी परेशान तो जब बात करने लगी ना दिल की तरतीब इस बात को लिखना है जब बात करने लगी ना तो हातम असम जो थे असम कहते हैं बहरे को वो बहरे नहीं थे कई बार वेख्या नहीं जानते होंदे ने ते सानू कहंदे मैं वो सिर्फ साडा दिमाग खराब करने वास्ते किसी बंदे नूं हजरत साहब सूफी साहब कहते ते बह इधर बह उधर बह ये असीं चेक करने कि दिमाग सही है कि खराब होने वाला इन्नी सारी गल हुंदी है और जिहड़ा मुकाम और इज्जत और जुत्तियां विच ना वो किते भी नहीं उन्हें जदों कीती ना गल ते आपने कान ते हाथ रख के ना ते आख्या उच्ची बोल मैनूं सुनिया नहीं जांदा उच्ची बोल मैनूं सुनिया नहीं जांदा उन्हें कहा चलो खैर बाबे होरी बोले ने
बाबे होरी बोले ने माई जिन्नी देर जिंदा रही ना तो बाबे होरी बोले ही बने रहे। आख्या इस वास्ते कि किसी भी दा भरम ना टुट जाए। असां दे गुनाहां दी गठरी चाह के आए ना, तो इन्हां आख्या तुहाडा भरम नहीं असां टुटण देना, भरम नहीं टुटण देना। मुर्शिद दे पाक दवारे ते हर दर्द दा दारू मिलदा है, दिन रात दुआवां मंगिया करो रवे वसदा दवारा मुर्शिद। जेड़ा मान है भुखियां नंगियां दा, तुहानू शायद इस गल दी गौर ना होवे, ना जरूरत होवे, मैं ते इस गल ते मुकम्मल मैनू इस गल कोई शक नहीं कि यही मान है भुखे ते नंगे दा। जेड़ा मान है भुखियां नंगियां दा, जेड़ा दर्दी माड़ियां चंगियां दा, रवे महशर तक बुलंदी ते हर वक्त सितारा मुर्शिद दा। हजरत गिरामी कदर हजरत कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने अपनी जिंदगी अल्लाह रसूल वास्ते इंज दी वक्फ कीती ना, इंज दी वक्फ कीती कि हर लम्हा आप दा तवक्कल ते गुजरिया। ए बात बड़ी मैं जरूरी करना चाहना, राती बिचों का टाइम थोड़ा सी तवक्कल से गुजरिया। और तवक्कल कैसा कि सारी जिंदगी मैनू तुहानू पता होना चाहिए किस पाक वली कामिल दी बारगाह असीं आ गए। असीं देखो ना तो फेसबुक दे पीर ना इश्तिहारां दे पीर हैं जी कि जेड़ा आप ही तैयार हो जाइए, ना साडा एक सदी पिछे भी सिलसिला पे चलदा, सदी पिछे भी सिलसिला पे चलदा। और सदी दे बहुत हजरत कलंदर किबरियात हुए ना, लेकिन साडा मशरब, साडा मसलक, साडा मकतब वो कादरी है, वो गौसे आजम तो है। ए फिरके फिरकियां ते अज दी गल है, कल दी गल है, परसों दी गल है, 100-200 साल दी। ये 100-200 साल वाले नहीं असी। और गौसे आजम दा जड़ा फैदान है वो मुस्तफा मुर्तजा तो भी डायरेक्ट किए मुस्तफा ते मुर्तजा तो भी डायरेक्ट। तो हुण हजरत कलंदर किबरिया दा फरमान तुहानू सुना दिया। आप फरमांदे ने पर्दे दे अगे मैं हां, पर्दे दे पिछे मेरा गौस। और आप फरमांदे ने आस्ताना ये लंगर गौसे आजम दा लंगर है, गौसे आजम दा लंगर है, ये खत्म नहीं हो सकता। आप दे तकवे और तवक्कल दा आलम ए कि आपने सारी जिंदगी लंगर शरीफ दे विचों रोटी अपनी जुबान ते नहीं रखी। ए गल कहना भी बड़ी आसान है, सुन लेना भी बड़ी आसान है। ए गल कह देना भी बड़ी आसान है, सुन लेना भी बड़ी आसान है कि आप दी हयाते तय्यबा दे अंदर आपने लंगर शरीफ और नजराने विचों एक लुकमा जुबान ते नहीं रखा। और मुकाम रब्बे कायनात ने की अता फरमाया कि आप दी जुबान दा जायका ये नहीं सी जेड़ा मेरा ते तुहाडी जुबान दा। ना मीठे का फिक्र, ना नमकीन का डर, सिर्फ ये डर कि हलाल हो। क्या हो? हलाल हो। उस जमाने के अंदर प्रोफेसर मकसूद साहब आया करते थे, एक काजी मसूद साहब थे, वो जज थे और वो हुजूर की आलम की बारगाह पे हाजिर हुआ करते। आज तो देखे ना इस तकवे इस तवक्कल की दूर दूर तक सूरत नजर नहीं आती। हुजूर क़िबला आलम की बारगाह में आकर 20,000 रुपया पेश किया। कितना? 20,000 रुपया। आख्या कि बाबा जी ए मैनू डाकखाने चो मुनाफा मिले, प्रोफेसर साहब डाकखाने में मुनाफा मिले, तो लिहाजा मैं ये तुहानू पेश करना। की करना? पेश करना। आपने फरमाया ये गौसे आजम दा फकीर है। हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जहां में उन्हीं को रोशन ज़मीर कहते हैं। फरमाया गौसे आजम दा फकीर है, ते गौसे आजम दा लंगर है, गौसे आजम दा दस्तरखान है। गौसे आजम भेज देने इत्थे हलाल आउंदा है ते तकवे नाल खाया जांदा है।
अज मेरे ते तुहाडे वास्ते भी यह जरूरी है, ये लंगर शरीफ खाना है, तकवे नाल खाना है। बीमारियां आज तो परेशानियां जड़ियां लैके आए हैं, लंगर विच ही शिफा है। ये लंगर विच ही शिफा है। और आपने फरमाया है गौसे आजम का लंगर है और एक क़यामत तक ही गौसे आजम का लंगर है और गौसे आजम का लंगर ही चलता रहना है। इस वास्ते इन्हू मुहब्बत उल्फत नाल लैना विच लग के लंगर खान का बड़ा मजा जे। धक्के खाने लैना च लग के धक्के खाने वो किते यार को धक्का लग जाए जे करम दा धक्का लग गया हुण चादर पोशी पई हुंदी सी ते मैं पिछे सा चादरां दे विच एक बंदा कहंदा ओ भाई बशीर साहब भी मेरे नाल सन यार पिछे हटो साहब दा सानू धक्का पे लगदा मैं कहा धक्का ही ते लवाना किते लग जाए मैं क्या भाई इसे वास्ते तुहाडे अगे भांडे प्लेटां दौड़ धूप करने किसी तुहाडे अगे भांडे प्लेटां दौड़ धूप करने किसी लैन सानू भी धक्का लग जाए ओदे कर्म दा। इस वास्ते ये ना समझा करो कि मैं अंदर बवां मैं बाहर बवां मैनू इत्थे होवे मैनू उत्थे होवे। इन्हां लैनां विच बैठ के जिहड़ा लंगर खाना है जिहड़ा इहदे विच लुत्फ किते मिल ही नहीं सकदा, वो किते मिल ही नहीं सकता। और इन्हू चावल बिरयानी रोटी गोश्त समझ के नहीं खाना। ये हजरत कलंदर किबरिया दा ज़ोहद है, ये ओए ज़ोहद है कि जेड़ा आपने सारी जिंदगी जुबान ते नहीं रखिया, खालिक ने इस मखलूक वास्ते इस तरीके दे इंतजामात फरमा दिते। और हुजूर किबला आलम एक दिन असी सफर तो आ रहे सा किबला आलम दे नाल ते हुजूर मैनू फरमान लगे, हाजी इमरान साहब भी नाल सन और भी एक दो भाई है सन। आपने फरमाया बेटा किते जाओ और अगर जांदियां या आउंदियां उथों सादा पानी पीण दा ख्याल दिल विच आ जाए ना, अपने पीर दा तकवा ते वेखो, तवक्कल ते वेखो भाई ये कोई बड़ी गल नहीं। शरीयत इजाजत दिंदी है कि जदों किसी अल मेहमान जांदे हो तुहानू खाने ते बुलाया सोच सकते हो कि यार पता नहीं बिरयानी देंदा है रोटी देंदा है, लेकिन यार मैनू बिरयानी रास नहीं मैं रोटी मंग लांगा। ये सोचने की इजाजत है, आखण की भी इजाजत है। लेकिन आपने की फरमाया, फरमाते ने जदों किते जांदे हो सादा पानी पीण दा ख्याल दिल विच आ गया ना ते सफर बेकार हो गया, क्योंकि मेरी तुहाडी साडी सब दी ये मंजिल नूर है, मंजिल नूर है। और कौन चाहता है कि नूर विच खराबी आए? दुध जो होवे ते दुध पीन लग्या कोई बंदा चाहता है इहदे विच गंदी शै डिग पे, बल्कि किसी वेले चीनी दे नाल कोई पत्ती दा दाना भी आ जाए उन्हूं उंगली नाल या चमच नाल कढ दे, इंज ही है ना। चीनी दे नाल किसी वेले पत्ती दा दाना दुध विच आ जाए, दुध सफेद हुंदा है वो काला हुंदा है, वो नजर आउंदा है ते तुसीं उंगली नाल या चमच नाल उहनूं निकाल दिओ। क्यों कहंदे हो ये नूर है, ए नूर है। फिर आओ सुनो मेरी ते तुहाडी मंजिल भी नूर है, साडी मंजिल भी नूर है। और असा इस मंजिल नूर दा राहबर जिन्नू चुनिया है ओदा नाम हजरत कलंदर किबरिया फैज़ गंजूर है। और इस रहबर ने मेरी ते तुहाडी इस मंजिल वास्ते जिस राह दा इंतखाब कीता है, जिस हस्ती कामिल दे नाल मैनू ते तुहानू मुंसलिक कीता है, उन्हां दी मंजिल नूर है, तकवे दे नाल भरपूर है। और असा मैं तुसां इस भरपूर तकवे दे नाल जुड़ के लेना जरूर है, मंजिल नूर दा लेना जरूर है। इस वास्ते मेरी बहना भाई देखो ना उर्स हो गया साडा पीर वो पीर नहीं जिहड़ा अज उर्स मुक्का ते सवेरे हुण 2 महीने वास्ते सौ जाएगा या किसी होर जगह टुर जाएगा कि पीर होरी आराम फरमा रहे उर्स ते थके ने। साडा उस पीर नाल वास्ता है, उस शेख नाल निस्बत है कि जिदन बैत कर लेंदे ने 10 उदन ही दिता जांदा है कि ना आप सोना ही ते ना तू सोना ही। किस तरह सानू जिक्र शरीफ तलकीन हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भाई। मैं गुजराले तकरीर करके निकलिया ते एक बाबा जी 70-80 साल दे राउंड अबाउट होणगे आंदे ने मैं निकलिया ना जदों ते कहंदे ने पीर जी मैनू मुरीद कर लो। मैं कहा बाबा जी 70-80 साल किथे गुजर गए हाजी मोटा साहब, मैं कहा बाबा जी 70-80 साल किथे गुजर गए हाजी मोटा साहब, तो तुसी किसी दे मुरीद नहीं? उन्हां आख्या मुरीद है सा, मेरा पीर फौत हो गया।
تسی گل تے غور نہیں کیتا یار بابا کی کہندا ہے مرید سا پیر فوت ہو گیا ہے میں بابا جی کے پیر سی تے فوت نہیں ہو سکتا یہ فوت ہو گیا پھر پیر نہیں سی یہ پیر سی تے فوت نہیں ہو سکتا یہ فوت ہو گیا پھر پیر نہیں سی بابا پریشان ہو گیا بابا کہندا ہے میں تے 10 سال اپنے پیر دے نال بھی گزارے سن میں کہا پھر میں صدقے جاواں بابا میں تے اس پیر دا مرید ہاں جیڑا 10 سیکنڈ میرے پیر نال گزار لوے 10 سیکنڈ میرے پیر نال گزار لوے اور جنہ میرے پیر نال گزارے نے میں نے مانا اور بھی لاکھوں ہنسی ہوں گے مگر میں نے دیکھی ہے جو صورت وہ کہیں ملتی نہیں دیکھو نا ذکر شریف دے دیتا گیا تصور دے دیتا گیا میں کہا بابا جی کو ذکر کہندے نے کوئی نہیں میں کہا تصور کہندا کوئی نہیں پھر میں کہا مریدی کا دیئے تے پیری کا دیئے میں کہا میرے پیر تے در تے جدوں ہتھا ہاتھ دے گناہاں دی گٹھڑی چک کے لیا تیری پاک بھی کرواوے اور پاک کروا کے تینوں اپنا تصور بھی عطا فرماوے اور صرف تصور ہی عطا نہ فرماوے بلکہ ذکر لا الہ الا اللہ دے نال تیرے دل نو چمکا کے آباد کر کے پھر مصطفیٰ کریم دا تینوں عاشق بھی بنا دے مصطفیٰ کریم دا تینوں عاشق بھی بنا دے میں کہ بابا جی آ دیکھ کہ مرکزی انوار و رحمت آج بھی ہے ساہو چک منبع صد خیر و برکت آج بھی ہے ساہو چک ہے یہ ایک شاداب خطہ ملک پاکستان کا مسکن اخیار امت آج بھی ہے ساہو چک ہے یہاں دربار اقدس خواجہ اللہ رکھا عابد نے کل بڑا کلام پڑھے ہے راتی بھی پڑھے ہے کہ خواجہ اللہ رکھا شادہ میلہ چلے لگا تے ساہو چک سجیا بڑا اچھا کمال ہو گئی آج بھی ہے ساہو چک ہے یہاں دربار اقدس خواجہ اللہ رکھا جس کے باعث ذی فضیلت آج بھی ہے ساہو چک پیکر خلق و مروت حضرت احسان ہیں ان کے دم سے باکرامت آج بھی ہے ساہو چک کرے خلق و مروت اے کمکمے اے لیٹاں اے روشنیاں اے شامیانے اے دسترخوان اے لنگر خانے اے تعمیرات اے مسجد اے مدرسہ اے مہمان خانے میرا تو اڈا آنا پہ کرے خلق و مروت حضرت احسان ہیں ان کے دم سے باکرامت آج بھی ہے ساہو چک ہے دعا فیض العلی کی یہ رہے آباد و شاد روزے محشر تلک یا الہی دعا ہے میری پیر خانہ سلامت رہے عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو پیر کا آستانہ سلامت رہے بسدہ روے خدایا مرشد دا آستانہ پوندہ روے مراداں اس در تو اے زمانہ اور مٹھیاں ادامہ والا سچیاں نگاہ والا مٹھیاں اداواں والا سچیاں نگاہ والا لجپال پیر میرا شرما حیا والا لٹدا دلانو اسدا انداز دل برانا لٹدا دلانو اسدا انداز دل برانا اور پیکر ہے سنتاں دا ذاکر ہے مصطفیٰ پیکر ہے سنتاں دا ذاکر ہے مصطفیٰ پیکر ہے سنتاں دا ذاکر ہے مصطفیٰ دا حبدار سیداں دا ہے غلام و فاطمہ دا
حبدار سیدان دا ہے غلام فاطمہ دا حضرات گرامی قدر دعا فیض الامی کی یہ رہے آباد شاد ایک زمانے کی ضرورت آج بھی ہے ساہو جگ حضرات گرامی قدر یہ آستانہ ناز وہ آستانہ ہے کہ جہاں سے طریقت کے فیضان بھی عطا کیے جا رہے ہیں اور اسی آستانہ ناز پر قرآن سینوں میں محفوظ کیا جا رہا ہے اور حفاظ کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر کے عشق رسول کی شمع کو روشن کیا جاتا ہے اور آئیے اس سے آگے چلتے ہیں حضرات گرامی قدر اس آستانہ ناز سے محبت کا وہ پیغام دیا جاتا ہے جو کتابوں کی صورت میں موجود ہے اپنی ذات کے لیے ہم اچھے سے اچھا قیمتی لباس زیب تن کرتے ہیں لیکن اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے باہر سٹال پر ادارہ مناط الاسلام انجمن غلامان قلندر جو شب و روز اس آستانہ ناز کی ترویج و اشاعت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں اس آستانے کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور 11 سال سے ماہ نامہ مناط الاسلام شائع کیا جاتا ہے ہر مہینے نئے سے نئے مضامین آپ کے گھروں تک آپ کے بچوں تک پہنچائے جاتے ہیں اس کی وہاں سے ممبرشپ ہر صورت کروا کے جانی ہے دوبارہ جن کی ختم ہوئی ہے وہ بھی کروائیں شمارہ بند نہیں ہوگا لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمارا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا تجلیات مرشد حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمان ہمیں پتا تو چلے کہ ہمارے شیخ نے یہ نوادر یہ موتی کہاں سے حاصل کیے کیسے کیے اور کس طریقے سے بانٹے اور اس گمنام علاقے کو علاقوں میں سرداری عطا فرماتا تجلیات مرشد کے نام سے وہاں موجود ہے اس کے بعد خصائص اہل بیت اطہار ہماری اولادوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کیسے جاگزی ہوگی وہ بھی موجود ہے اس کے بعد محبت و اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل ایمان کا احساسہ ہے وہ بھی وہاں موجود ہے اس کے بعد ابھی حال ہی میں مقالات عرفانیہ کی جلد اول اس کے اندر 50 سے زائد مختلف موضوعات پر کہیں تفصیلاً اور کہیں کنایتاً اشارتاً بحث کی گئی ہے اور وہ کتاب میں نے مرتب کی اور پھر ہمارے دوستوں نے ادارہ مناط الاسلام کی جانب سے کثیر رقم اس پر خرچ کر کے اس کو چھپوایا ہے یہ آپ کبھی چھپوانے کے بازاروں میں تو جائیں یہ ان کی محبتیں ہیں اور دوستوں کی کاوشیں ہیں کثیر تعداد میں پیسہ خرچ ہوا اس پر اور اس کی جلد اول پہلی جلد آ چکی ہے 50 سے زائد مضامین اس میں شامل ہیں اس میں حضور کی عالم کی نام پاک اور آپ کی حیات طیبہ سے جو ایک مضمون ہے کہ ایک مرد قلندر سلطان زمان اس کے ساتھ رمضان کے روزوں کے متعلق قربانی کے مسائل نماز کے مسائل اور میلاد کے حوالے سے موضوعات اور پھر اہل بیت اطہار کے حوالے سے صحابہ کرام کے حوالے سے اولیاء اللہ کے حوالے سے تصوف کے حوالے سے یہ تمام چیزیں اس میں یکساں ہیں اور یکجا ہے اور پھر حالات حاضرہ کے تحت قائد اعظم کا پاکستان یعنی ہر نیٹ ورک پہ بات ہونی چاہیے وہ بھی اس میں موجود ہے جاتے ہوئے ضرور لیں مصباح الصوفیہ کی صورت میں وہاں ایک وظائف کی کتاب ہے چھوٹی جو حضرت قلندر کبریاء اور حضور سلطان العاشقین نے تجویز فرمائے ہیں ہم رہتے ہیں طویل گنڈوں تک سب سے بڑی بات یہ جو ذکر ملا اس سے بڑا تو ذکر ہی کوئی نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ طریقے خاص لکھے ہیں اس طریقے سے پڑھو تو اس کا فائدہ ہوگا اس طریقے سے پڑھو تو اس کا فائدہ ہوگا وہ بھی وہاں موجود ہے اور پھر ضرورت مرشد کے حضرت امیر ملت مجدد دین و ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات اس کے اندر موجود ہیں وہ بھی وہاں موجود ہے حضرات یہ چیزیں جاتے ہوئے ضرور وہاں سے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا اور اپنے لیے تو آپ سے کچھ مانگا بھی نہیں کبھی
اور یہ جو کچھ آپ محبتیں کرتے ہیں اپنے لیے کچھ بنایا بھی نہیں کبھی. یہ ان کتابوں پہ خرچ ہے, ادارہ مناظر الاسلام کی خدمت میں خرچ ہے, یہ حضور قبلہ عالم کے نام پاک کے لیے خرچ ہے. تو وہاں سے جاتے ہوئے ان کو ضرور خرید کے لے کے جائیں تاکہ ادارے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو, ان کی محبت بھی بڑھے. اور پھر ماہنامہ مناظر الاسلام ہر مہینے, یہ آج کے دور میں ایک جہاد کا نام ہے, آج کے دور میں ایک جہاد ہے, تو وہ بھی وہاں سے ضرور اس کی ممبرشپ لگوائیں. دل میرا محبت تیری بھول سکتا نہیں, دل میرا محبت تیری. آج جو کچھ بھی ہوں میں یہ ہے عنایت تیری. میرے لجپال پیر جماعت علی شاہ سونیا, میرے لجپال پیر افضل شاہ سونیا, خود ہی بدل گیا میرا ماحول زندگی جب میں نے آستاں پہ تیرے سر کو جھکا لیا. احسان کیا ہے آپ نے مجھ بد نصیب پر, دل کو جو تو نے درد کے قابل بنا دیا. میں کیا بتاؤں تمنا, کیا بتاؤں تمنا, یہ زندگی کیا ہے. میں کیا بتاؤں تمنا, یہ زندگی کیا ہے. پیر افضل شاہ سونیا, میں کیا بتاؤں تمنا, یہ زندگی کیا ہے. میں کیا بتاؤں تمنا, میں کیا بتاؤں تمنا, یہ زندگی کیا ہے. میں کیا بتاؤں تمنا, سلامت نہیں کبھی کیا ہے.
फखर मिन्नत बाबा अल्लाह रखा जी शाह की रूह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाए। जो खत्म पाक नाम पाक जो कुछ पढ़ा गया, खुसूस बिल खुसूस जितने पीर भाई पीर बहन हैं, जितने लोग इस इलाके के इस दुनिया से जा चुके हैं, और सब की रूह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाए। जो खत्म पाक नाम पाक जो कुछ पढ़ा गया, जो लोग नहीं आ सके उन्होंने इसाले सवाब के लिए कहा, हम सब की रूह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाए। जो खत्म पाक नाम पाक जो कुछ पढ़ा गया, खुसूस बिल खुसूस बाबा अल्लाह रखा जी की रूह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाए। इन लोगों ने जिस दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला सब की तमाम नेक तमन्नाओं दुआओं हाजतों को पूरा फरमाए। खुसूस बिल खुसूस हम सब का इस महफिल पाक में आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जिन लोगों ने जिस दुआ के लिए कहा, बाबा जी ने फरमाया कि जो लोग बेऔलाद हैं, अल्लाह ताला हम सबको औलादे नूरीना अता फरमाए। जो लोग नहीं आ सके, अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल मंजूर फरमाए। हम सब के माल में, जान में, इज्जत में बरकत अता फरमाए। दिया जिनके सदके में सब कुछ इलाही फजल तेरा पर सदा मांगते हैं। क़यामत तलक उनका हो बोल बाला, सुबह मसाए दुआ मांगते हैं। जिस्मानी बीमारियां को महफूज फरमा, शर नफ्स शर शैतान को महफूज फरमा, आतिउल्लाह आति रसूल ते चलन दी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह अलीपुर शरीफ दा इत्थे फैज़ है, इसनू कायम दायम फरमा। अल्लाह इस आस्थाने नू कायम दायम फरमा। इस मखलूक दी फी सबिलिल्लाह खिदमत करन दी तौफीक अता फरमा। सब दोस्तां नू सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह पीर साहब की लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह पीर साहब के नक्शे कदम ते सानू चलने की तौफीक अता फरमा। इहदा कोल दुआवां हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जफर पीर साहब उत्ते अपनी रहमत फरमा। मौला उन्होंने लंबी जिंदगी अता फरमा, सेहत और सलामती रख। ऐ अल्लाह अपने प्यारे महबूब दे सदका साडे सब दे हाल उत्ते अपनी रहमत फरमा। इस लंगर नू वसी फरमा, इस दस्तरखान नू वसी फरमा। ऐ अल्लाह अपने प्यारे महबूब दे सदका जो इनू खाए उसनू शफा अता फरमा, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। मौला इस आस्थाने नू हमेशा वास्ते कायम दायम फरमा। जिरा दोस्तां ने इस लंगर शरीफ दे विच हिस्सा लिया, सब दे उत्ते अपनी रहमत और फजल फरमा। ऐ अल्लाह जिहड़े मस्जिद मदरसे विच हिस्सा डाल देना, उन्हां दी दीन दुनिया दी मुश्किलां नूं आसान फरमा। ज़हनी कल्बी परेशानियां दूर फरमा। रूहानी जिस्मानी बीमारियों को महफूज फरमा। इमदाद कुन अज़हर वला आज़ाद कुन दार दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर या हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर शान लिल्लाह इमदाद कुन फी के वास्ते हो फराह हासिल मुझे गमगीन को राहत मिले। शेख हजरत अबुल फरातर तुसिया के वास्ते हासनत दुनिया व उक़बातना या रब्बना बोला सरफकारी साहिब रजा के वास्ते या इलाही दे सादत खादमे मखदूम को शेख बू सईद पेशवा के वास्ते कादर करो इस नफ्से शैतान पर मुझे शाह अफजल कादर गौसुल वरा के वास्ते करता रज़ाक मुझको रोज़िए वसूल का सैयद अब्दुल रज़ाक मालिका के वास्ते या इलाही उसने अखलाकी मुझे की जीवाता ख्वाजा सर अली करशी बादशाह के वास्ते हाफिज़ इस नफ्स दुश्मन से हिफाजत कीजियो। शेख हजरत हिफज़ बकर औलिया के वास्ते इस खाइश से बचाऊं पुरशिकस्ता बेनवा शाह सुलेमान साहिब जैशे दिलवा के वास्ते मेरे संगीन दिल को या रब मुमसा कर दर्द से शेख अबू दाऊद शाह औलिया के वास्ते या इलाही कर मुझे मकबूल अपनी राह का ख्वाजा अबू बकर मकतूल रज़ा के वास्ते तूतिया तूरे मूसा आंख में डालो मेरी मूसा हल्बी मर्दे आरफ हकमा के वास्ते नेक हिस्सा हो मेरी किस्मत में दाइम है खुदा शैबुल का समझना बेबारसा के वास्ते तू मेरा माबूद हक मेरी दुआ को कर कबूल सैयदा बद कबीरुल औलिया के वास्ते खींचियो मेरे गुनाहों पर मुआफी का कलम सैयदा मद वली फरके लगा के वास्ते तिश्नाए लबों में पलाओ का साए आबे हयात
خضر عبدال بیابانی ادا کے واسطے افتخار فخر سے مجھ کو الہی میر کر شاہ میاں میر شمس الاولیاء کے واسطے دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا صاحب عبد الرحیم مقتدا کے واسطے پالیو شیر محبت سے طفل ناتواں حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر شاہ محمد شاہ محمد فیاض الورا کے واسطے نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے اے مددگار جہاں یاری کروں ہوں ناتواں سخی احمد یار قبلہ عطیہ کے واسطے یا الہی اس گدا کو اپنی الفت دے صدا شاہ محمد عمر محبوب خدا کے واسطے قبلہ و کعبہ امام و دین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاسفیاء کے واسطے شاہ غلام سرور سرکار عالی دین پناہ کر فضل اس آفتاب اولیاء کے واسطے دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا خواجہ محمد حفیظ اللہ کے واسطے اپنے فیضان نظر سے دل میرا آباد رکھ اپنے فیضان نظر سے دل میرا آباد رکھ اعلی حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما کلندر بیریا و ابا صفا کے واسطے امر مرشد پر اقصابت قدم تاشر سلطان العارفین حضرت خواجہ صوفی سان لائی شاہ حاجت روا حق رسا مرد خدا کے واسطے نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا پیر نادر شاہ ولی پادشاہ کے واسطے دین دنیا کی بلائی یا الہی کر نصیب بابا چنن دین ولی صاحب صفا کے واسطے یا الہی دین دنیا کی بلائی کر نصیب خاندان قادریہ کردوسیہ کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خدا بندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر ہم پر محمد مصطفیٰ کے واسطے میں ہوا ہوں سخزار اس بند غفلت میں اسیر کھول دے مشکل علی المرتضی کے واسطے خواجہ بصری اسد کا نام لاتا ہوں شفیع شیخ عبد الواحد اہل بقا کے واسطے فضل کر ہم پر طفیل خواجہ ابن ایاد شاہ ابراہیم بلخی بادشاہ کے واسطے حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے تو رحم کر پھر حبیرہ بصری صاحب خدا کے واسطے خواجہ امام شاد کی خاطر میرا دل شاد کر شیخ ابو اسحاق قطب چشتیہ کے واسطے خواجہ عبدال احمد بو محمد مقتدا خواجہ ابو یوسف صاحب صفا کے واسطے خواجہ مودود حق اور خواجہ حاجی شریف خواجہ عثمان اہل اقتدا کے واسطے خواجہ ہند الولی حضرت معین الدین حسن شیخ قطب الدین قطب العطیہ کے واسطے کام کار شیریں طفیل خواجہ گنج شکر اور نظام الدین محبوب خدا کے واسطے دل کو روشن کر طفیل شان سیر الدین چراغ اور کمال الدین کمال اصفیہ کے واسطے دور کا ظلمت سراج الدین خواجہ کے لیے اور خواجہ علم الدین نور الہدا کے واسطے حضرت محمود راجن سرور دنیا ہوتی اور جمال الدین جمن صاحب صفا کے واسطے شیخ حسن اور خواجہ شیخ محمد کے طفیل خواجہ حضرت یا مدنی مقتدا کے واسطے فضل کر ہم پر طفیل شاہ کلیم اللہ ولی اور نظام الدین ثانی حق نما کے واسطے دین و دنیا کا وسیلہ پیر عالم فخر الدین خواجہ نور محمد رہنما کے واسطے
ख्वाजा हज़रत शाह सुलेमान दो जहां के दस्तगीर किबलाए हाजात काबा मुद्दुआ के वास्ते कर कर हम पर तो फैल ख्वाजा आली जनाब शेख शमसुद्दीन शमसे चिश्तिया के वास्ते ख्वाजा मुहिब्बुल नबी मौलवी अब्दुल गनी कर गनी इस पीर मुर्शिद हदरसा के कर गनी इस पीर मुर्शिद हदरसा के वास्ते ख्वाजा मुहिब्बे रसूल अल्लाह का हो जाए वाह गंजे हुब्बे मुस्तफा रिकदा के वास्ते ख्वाजा मोहम्मद हफीजुल्लाह चिश्ती कादरी गंज बख्शे मजहरे जुदे इला के वास्ते अपने फैज़ाने नजर से दिल मेरा आबाद रख अपने फैज़ाने नजर से दिल मेरा आबाद रख हजरत ख्वाजा सूफी अल्लाह रखा शाह मुर्शिद और रहनुमा कलंदर बेरियावा बासफा साफ रबा कमाल इमामुल औलिया सताजुल औलिया कलंदर किबरिया के वास्ते अमरे मुर्शिद पे रख साबत कदम ताहशर अमरे मुर्शिद पे रख साबत कदम ताहशर सुल्तानुल आरिफीन हजरत ख्वाजा सूफी असान लाई हाजत रवा हक रसा मर्दे खुदा के वास्ते रंगे हुब्बे अहमदी में मुझको रंग परवरदिगार गुलजार सरवर गुलाम अहमद बादशाह के वास्ते बख्श दे अपनी मोहब्बत कत कर दे मां सिवा खाजगाने खानदाने चिश्तिया के वास्ते बिस्मिल्लाह किबरिया के वास्ते तो फैसल बादशाह मुस्तफा के वास्ते या मेरे अल्लाह जुमला अंबिया के वास्ते हाजत बरला मेरी कुल औलिया के वास्ते हर तैयत अहले बैत और चार यारों की जरूर फिर अदब से याद उठा अपनी दुआ के वास्ते हमद बेहद या इलाही अमरे मुर्शिद पे रख साबत कदम ताशर या इलाही अमरे मुर्शिद पे रख साबत कदम ताशर सुल्तानुल आशिकीन नजर ख्वाजा फकीर सूफी एहसान लाई अकर साहब फारसा मर्दे खुदा के वास्ते अपने फैजाने नजर से दिल मेरा आबाद रख अपने फैजाने नजर से दिल मेरा आबाद रख आला हज़रत ख्वाजा फकीर सूफी अल्लाह रखा शाह मुर्शिद और रहनुमा कलंदर बेरिया बासफा के वास्ते सिराते मुस्तकीम पर चला इश्क मुर्शिद का रहता आशिकों के रहनुमा कलंदर किबरिया के वास्ते मेरे मौला पैरवी मुर्शिद की कर मुझको नसीब हज़रत ख्वाजा फकीर सूफी मोहम्मद की बुला रहबरों पेशवा के वास्ते आजज मुयारब कर मेरी तौबा कबूल हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सुल्तानुल औलिया के वास्ते कल्ब हो बेदार मेरा या इलाहुल आलमीन शाह नायत हसन चिल्ले किबरिया के वास्ते हो दुआ मकबूल मेरी सदकाए ला तक न तू शहंशाह मोहम्मद नबी रज़ा के वास्ते दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताजगी शाह अब्दुल मकबूल दुआ के वास्ते मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल मुखलिस वहाँ जहांगीर खुदा के वास्ते कर मदद मेरी खुदाया हर घड़ी हर हाल में शाम दादली पासवा के वास्ते जिक्र फिकर शुगल में मसरूफ रख शाह मोहम्मद मेहदी नूरुल वरा के वास्ते नूर ईमान से मेरे दिल को मनव्वर कर खुदा हजरत मजर सहराज दरवा के वास्ते फरहत दिल दे मुझे और दूर कर दे फिक्रे गैर फरहतुल्लाह इफ्तिगाए दो जहां सैयद महमूद नूरुल औलिया के वास्ते या इलाही हर घड़ी हो बारिशे अबरे करम मीर फजलुल्लाह शाह अबरे सा के वास्ते तुझको तेरा वास्ता है अहले दिल कर दे मुझे शाह खुद को तीन दुरे तुझे फना के वास्ते दिल से आए हक से हो मामूर मेरा हर घड़ी शाह नजमुद्दीन कलंदर बा खुदा के वास्ते जिनके पत्तों से चमक उठी है बज़्म कायनात सैयद मुबारक गज़नवी रहमत नुमा के वास्ते मैं जीऊं जब तक निज़ाम जिंदगी बरहम न हो शाह निज़ामुद्दीन सैयद सानिया
اولیاء کے واسطے اونچائے دل کو کھلا میرے الہ العالمین شاہ شہاب الدین شمس الاولیاء کے واسطے مطلق ہے تو اپنی عنایت ہم سب پہ رکھ قادر مطلق ہے تو اپنی عنایت ہم سب پہ رکھ قادر جیلان قطب الاولیاء کے واسطے اے خدا ہم کو بنا دے دین و دنیا میں سعید نور عالم بو سعید مقتدی کے واسطے اے خدا کر دے عطا توفیق اعمال حسن بول حسن شاہ رئیس الاولیاء کے واسطے آج ہمارا اس نے یوسف کی طرح حضرت ابو یوسف رحمت نما کے واسطے من کو اپنے عشق میں متوالا کر دے اے خدا حضرت عبدالعزیز الفطر شاہ کے واسطے تیری رحمت کا ہو سایہ اے رحیم بے مثال شاہ رحیم الدین سید خوشلگا کے واسطے عشق ہو میرے الہ العالمین حضرت ابوبکر شبلی با خدا کے واسطے التجا مقبول فرما مالک ارض و سما فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے عاجز و لاچار ہے ہم پر کر کرم میں کریم شاہ سری سکتی تاج الاولیاء کے واسطے خود فراموشی عطا کر مست اور بے خود بنا حضرت معروف کر کی رہنما کے واسطے نعمتیں صبر و رضا سے دل میرا معمور کر شاہ امام دی علی موسیٰ رضا کے واسطے معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر جعفر و صادق شاہ صدق و صفا کے واسطے نور عرفان سے الہی رائے حق ہم کو دکھا حضرت باقر شاہ جود و سہا کے واسطے تمہیں تیرے رہے ثابت قدم میں بے نیاز راہ میں تیرے رہے ثابت قدم میں بے نیاز پیشوائے عبدہ مام زین العبا کے واسطے زینت کونو مقام فخر زمین و آسمان زینت کونو مقام فخر زمین و آسمان سید الشہداء شہید کربلا کے واسطے لافتہ اللہ علی اللہ سیف اللہ ذوالفقار افتہ اللہ علی اللہ سیف اللہ ذوالفقار پیشوائے دین علی المرتضی شیر خدا دست خدا حاجت روا مولا علی مشکل کشا کے واسطے مرد دم تک لاپے ہو نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرد دم تک لاپے ہو نام محمد مصطفیٰ سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے یا الہی ہمارے سیام کو شرماتے ہیں یا الہی ہمارے سیام کو شرماتے ہیں بخش دے ہم سب کو محمد مصطفیٰ و مصطفیٰ کے واسطے عشق دے محبوب کا ہم سب کو یا الہ العالمین عشق دے محبوب کا ہم سب کو یا الہ العالمین سیدہ معصومہ حضرت فاطمہ خیر النساء کے واسطے عشق دے مرشد کا ہم سب کو یا الہ العالمین عشق دے مرشد کا ہم سب کو یا الہ العالمین انبیاء و اولیاء و اصفیاء کے واسطے ہم سب کی بگڑی کو بنا دے اے میرے پروردگار ہم سب کی بگڑی کو بنا دے اے میرے پروردگار شیخ العظم شاہ میر اقوالہ کے واسطے میرا ماوا میرا ملجا ساو چکو اے خدا میرا ماوا میرا ملجا ساو چکو اے خدا میرے ہادی میرے رہبر پیشوا کے واسطے رہتی دنیا تک رہے اس باقی یارہ بہار رہتی دنیا تک رہے اس باقی یارہ بہار پھلتا پھلتا رہے یوں ہی گلستان قلندر صبر و استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ صبر و استقلال سے ہم سب کو تو مضبوط رکھ یا الہی سے چھوٹے نہ دامان قلندر دوستو آمین کو ذرا بلند کریں شاید جس دعا پر ہم آمین نہ کہیں وہی قبولیت کی گھڑی ہو اس لیے آمین بلند آواز سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سلام کریں ذات خدا کے واسطے درود و سلام ہم پڑھیں محمد مصطفیٰ کے واسطے کر دعا قبول ہماری اولیاء و انبیاء کے واسطے ہاتھ ہیں سب کے کھڑے اپنی دعا کے واسطے رحم کر رحیم یہ تیری رحمت عام ہے رحمت عالم محمد مصطفیٰ ہو مجتبیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر میری یا الہ العالمین شیر خدا مولا علی مشکل کشا کے واسطے حسن خوبی دے ہمیں اے حسینوں کے حسین حضرت امام حسن و حسین شہید کرب و بلا کے واسطے بندے نادار ہیں ہم
ہو نگاہ کرم آپ دے بیماری امام زین العبا کے واسطے تیرے شمع نور سے معمور ہو سینہ میرا حضرت امام باقر دود و سا کے واسطے اپنے دریائے رحمت سے قطرہ کر عطا حضرت جعفر صادق امام کبریا کے واسطے ہم سب پر فیضان نظر ہوتا رہے تا حشر حضرت موسیٰ اعظم امام الاسفیاء کے واسطے اپنی محبت دے ہمیں دور کر دے فکر غیر حضرت علی رضا امام الاتقیاء کے واسطے اہل ایمان آپس میں سا امام الاتقیاء کے واسطے اہل ایمان آپس میں سا متفق رہے حضرت معروف گرہی رہنما کے واسطے موجود رہے تو دل میں بیدار کر سینہ میرا خواجہ سری سکتی چراغ الاولیاء کے واسطے دل میں ہمارے ہو تجلا تیرے پر انوار کی حضرت شاہ جنید بغدادیہ کے واسطے آنکھیں بینا دے ہمیں معرفت کے نور سے شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے اجنبی نادان ہے رہنمائی کر ہماری حضرت خواجہ عبدالعزیز الفطر شاہ کے واسطے تیرے خزانہ فیض سے قطرہ ہو نصیب حضرت خواجہ عبدالواحد صاحب لقا کے واسطے اپنے مولا کی طلب ہو ہمیں ہر گھڑی حضرت شیخ ابو الفراتر توسیہ کے واسطے بہتر ہمارا نظام زندگی ہے میرے پیشوا حضرت ابو الاسرنکاری مرد خدا کے واسطے مردہ دل کو زندہ کر زندگی دے جاویدہ حضرت خواجہ ابو سعید پیشوا کے واسطے جن میں تصور آپ کا لبے رہے تیرا ذکر حضرت پیر امیر عبدالقادر غوث کے واسطے در پہ کھڑے ہیں اپنے کرم کی بھی کدے حضرت سید عبدالرزاق مالکہ کے واسطے زندہ رہیں تاؤمر خلق خدمت کے لیے حضرت شیخ شمس الدین صاحب عطیہ کے واسطے شرافت کی دولت ہو عطا دیکھ دو کرم کی حضرت شیخ شہاب الدین شمس الاولیاء کے واسطے سوزے جگر دے ہمیں دل میں درد عشق ہو حضرت شیخ شرف الدین قلندر با خدا کے واسطے آج زولا چار ہیں مدد ہماری کیجئے حضرت شیخ علاء الدین صابر رضا کے واسطے عاقبت میری آباد کا نارے جہنم سے بچا حضرت شیخ بدر الدین پیر خدا کے واسطے تو میرا معبود حق زندہ رکھ اسلام پر حضرت شیخ شہاب الدین ثانیہ کے واسطے دنیا ہماری آباد رکھ سکون قلم دیجئے حضرت شیخ عبدالباسط قادریہ کے واسطے وقت ندا ساہو زبان پر رہے کلمہ تیرا حضرت شیخ محمد قاسم شاہ عطیہ کے واسطے جہاد نفس کے لیے تیری نصرت چاہیے حضرت شیخ شہاب الدین صدر اولیاء کے واسطے دل میرا کے واسطے دل میرا معمور کر معرفت کے نور سے حضرت شیخ شمس الدین نور خدا کے واسطے دانا راز کر علم و حکمت دے مجھے حضرت شیخ عبداللہ مرد خدا کے واسطے ہمارے نوائے شوق کو رکھ برقرار حضرت شیخ شہاب الدین قطب الاولیاء کے واسطے یا الہ العالمین ہمارا عمل ہو پیریا حضرت سید جلال الدین رومیہ کے واسطے شرک سے محفوظ رکھ علم توحید بخشیو حضرت شیخ شمس الدین نور الاولیاء کے واسطے ابر کرم کی بارشیں ہوتی رہیں ہر گھڑی حضرت خواجہ عبدالعزیز العطا کے واسطے اے ہمارے مولا ہمیں حسد سے محفوظ رکھ حضرت شیخ ابراہیم قطبیہ کے واسطے دے سعادت جاوداں مالک ارض و سما حضرت سید علی رحمت الہ کے واسطے معاشر میں ہمارا حساب آپ کی رحمت کے ساتھ حضرت سید یاسین بغدادیہ کے واسطے ظاہر و باطن ہمارا تیرے کرم سے مستفید حضرت سید عبدالقادر گیلانی کے واسطے عشق مرشد کر عطا اے میرے پروردگار
حضرت سید ابراہیم رہنما کے واسطے سائل ہیں در پہ کھڑے نور ہدایت ہو عطا حضرت سید حسین شاہ پیر خدا کے واسطے یا الہی مانگتے ہیں تجھی سے تجھ کو حضرت سید امام شاہ رہنما کے واسطے اپنے نور کرم سے روشن کر یہ کائنات حضرت سائی کرملائی کلندر با خدا کے واسطے صدقہ پانی تر پاکا کیجیو کرم حضرت بابا میر علی شاہ کلندر باصفا کے واسطے تیرا فیض کرم ہر دم جاری رہے تیرا فیض کرم ہر دم جاری رہے حضرت سکین ناگا کلندر رحمت علی شاہ کے واسطے اپنے فیضان نظر سے دل میرا آباد رکھ اپنے فیضان نظر سے دل میرا آباد رکھ آقا و مولا کی بلا وقابہ حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما کلندر بے ریاوہ باصفار صابر و با کمال امام الاولیاء سرتاج الاولیاء کلندر کبریا کے واسطے ہمارے مرشد برک ثابت قدم تا حشر ہمارے مرشد برک ثابت قدم تا حشر سلطان العارفین حضرت خواجہ صوفی احسان علی شاہ حاجت روا حق رسا مرد خدا کے واسطے یا خدا ہم سب کی دعائیں کر قبول ان تمام اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین دور دراز سے سفر کر کے حاضر ہونا ان محافل کا انعقاد کرنا یہ خالص تیری اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے کیا گیا اور اپنے شیخ کامل قبلہ و کعبہ عالی پرور بندہ پرور غریب نواز خواجہ خواجگان فقیر باصفا حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما کلندر بے ریا و باصفا و بارضا کی ذات پاک کے لیے کیا گیا اللہ اس میں ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کر اپنی بارگاہ الوہیت صمدیت میں قبول و منظور فرما الہ العالمین اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما کر حضور شفیع معظم نور مجسم نبی مکرم آقا نامدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور کی توفیق سے جملہ انبیاء کرام جملہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین امہات المؤمنین ازواج مطہرات برائے امام شہداء کرب و بلا پائنتن پاک بالخصوص مولا کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب مولا علی شیر خدا کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما جو غزوات کی شروعات ہیں ان کی نظر فرما جنت البقی جنت الماوا کی مدفون ارواح کی نظر فرما سلسلہ ویسیہ نقشبندی سہروردی قادری ترتوسی سروری چشتی قادری ابو علی جہانگیری چشتی قادری کلندری کے جو ولی اللہ غوث اوتار ابدال مستوار مجذور پیر فقیر دیوانے پروانے جو اس دنیا فانی سے روحانی میں چلے گئے ہیں سب کی ارواح طیبات کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوص بالخصوص قندیل نورانی غوث سمدانی الحسنی والحسینی الشیخ میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر 11ویں والے پیر کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوص بالخصوص ہمارے آقا و مولا ہمارے قبلہ و کعبہ ہمارے پیر و پیشوا حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما کلندر بے ریا و باصفا و بارضا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے پیران اعظام حضور کی اجداد پاک حضور کی آل پاک حضور کی اولاد پاک حضور کے وابستگان سلسلہ خلفاء صوفیاء مریدین متوسدین نام لیوا محبت کرنے والے کل کائنات میں جہاں کہیں بھی اس دنیا فانی سے روحانی میں چلے گئے سب کی رواح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما
خصوص بالخصوص حضرت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ صوفی محمد حفیظ اللہ سرکار بڑیدہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ خواجگان حضرت الحاج خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کشور سلطان الفقراء حضرت بابا جی رحمت علی شاہ قادری قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور قبلہ عالم قبلہ پیر سید انور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قبلہ پیر سید سردار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے علاوہ بزرگان تعالیٰ علیہ، اس کے علاوہ بزرگان دین جموں شریف کی ارواح پاک کو بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص حضرت بابا جی صوفی صاحب دین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور قبلہ عالم کے والد گرامی حضرت بابا جی صوفی کاج محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور قبلہ عالم کی والدہ ماجدہ حضرت مائی فضل بی بی رحمت اللہ علیہ اور حضور قبلہ عالم کی اہلیہ محترمہ حضرت مائی عمر بی بی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور قبلہ عالم کے صاحبزادے حضرت پیر نذیر حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام سید بلغ شاہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور اس کے علاوہ آستانہ عالیہ پر جو بابا جی اور بیٹا مدفون ہیں، اللہ ان کی ارواح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہمارے جملہ پیر بھائی، جملہ پیر بہنیں، ہمارے ساتھ محبت کرنے والے، حضور قبلہ عالم کا نام لینے والے، حضور کے مریدین جن کو دنیا کائنات میں کوئی نہیں پڑھ کر بخشنے والا، ان سب کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین حاضرین محفل کے جتنے بھی اس دنیا فانی سے روحانی میں چلے گئے ہیں، سب کی ارواح طیبات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ دیا جن کے صدقے میں سب کچھ الہی فضل، ان پہ تیرا صدا مانگتے ہیں، قیامت تلک رہے ان کا بول بالا، دعا ہم یہ صبح و مسا مانگتے ہیں، روز محشر تلک یا الہی دعا ہے ہماری، پیر خانہ سلامت رہے، عمر لگ جائے خضری ہمارے پیر کو، پیر کا آستانہ سلامت رہے، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، مدد کن کر پریشانی یا محی الدین جیلانی، الہی بحق کے کلندر فقیر، بہرکار مشکل توئی دستگیر، الہی آدرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے، الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں، جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں، مالک ہم سب کو زندگی شان کی موت کی ایمان کی عطا فرمانا، الہی وہ سانسیں وہ جانیں وہ اولادیں عطا فرمانا جو ہمارے پیر کے مشن میں کام ہے، وہ زبانیں عطا فرمانا جو ہمارے پیر کا ذکر کرتی رہے، ہمارے پیر کا نام لیتی رہے، وہ دل عطا فرمانا جن میں ہمارے پیر کا عشق سلامت رہے، مالک وہ جان عطا فرمانا جو اپنے پیر کے مشن کے لیے چلتی رہے، وہ سانسیں وہ جانیں وہ اولادیں نہ عطا فرمانا جو ہمارے پیر سے ہمیں دور کر دے، مالک ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا اپنے شیخ کی رضا کے لیے بن جائے، الہی ہمارے اعمال ہمارے کردار ہمارے اوصاف ایسے ہو جائیں کہ ہم اپنے شیخ کو پسند آ جائیں، الہی ہمیں اپنے شیخ کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرما، اپنے پیر خانے کی فی سبیل اللہ خدمت عطا فرما، جو احباب جو دوست جس نے جس طریقے سے قدمے دامے درمے سکھنے اس عرص پاک میں حصہ لیا ہے، اس عرص پاک میں مالی جانی جسمانی قربانیاں پیش کی ہیں، مسجد جامع مسجد نور النبی کی تعمیر میں جو تعاون کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں، تعاون ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اپنی نجات کا حصہ بناتے ہیں، تعاون ہم اپنے پیر خانے تعاون نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی قبر کی درستگی کے لیے کرتے ہیں، جو دارالعلوم کی تعمیر میں تعاون کیا ہے حصہ لیا ہے، حاضریاں پیش کی ہیں، اس عرص پاک میں حاضریاں پیش کی ہیں، لنگر شریف میں حاضریاں پیش کی ہیں، حضور قبلہ عالم کے نام نامی اسم پاک کے لیے جو کچھ کیا ہے اللہ سب کا قبول فرما کر سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، مالک مرتے وقت غلامی مرشد دیدار مصطفیٰ اور کلمہ طیبہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، امداد فی سبیل اللہ، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر الکئی ونور حرسی وآل بیتہ اجمعین برحمت۔
मैं अपना के को ना बनाओ हीरा ने आख्या जिन्हें मिलना और बेकार बाहर खड़ो दरवाजे पर लाल बेटे पीछे हो शाबाश ऊपर चालू करो बंदर में लगा दिया बच्चे लोग बैठो शाबाश पानी पानी ना जाके पर आराम ना ठीक ठीक ठाक दीवार के नाल जो सीधी सीधी प्लेट है नाल ना गिर दीवार पे इधर थोड़े नाल से
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ